الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صحیح البخاری کتاب العلم، علم اور اس کے متعلقات کا بیان، حدیث نمبر 78 انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ باب الخروج فی طلب العلم، حصول علم کے لیے سفر کرنا، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا۔ ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله ابن أنيس في حديث واحد، اور جابر بن عبداللہ نے ایک حدیث عبداللہ بن انیس سے سننے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا۔ اب یہاں پر امپورٹنس بتائی جا رہی ہے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے کی۔ حدیث ہے، یہ حدیث ہم کچھ پڑھ بھی چکے ہیں پہلے، لیکن اس واقعے میں جو مین پرپز ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا جائے، تو میں اس کا اردو ترجمہ ہی پڑھوں گی۔ حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ ان کا اور حضرت حر بن قیس بن حسن فزازی رضی اللہ عنہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم نشین کے متعلق اختلاف ہو گیا۔ در اسنا ان کے پاس سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ گزرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں بلا لیا اور فرمایا کہ میرا اور میرا اس ساتھی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم نشین کے متعلق اختلاف ہو گیا ہے، جن سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راستہ پوچھا تھا۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حالات کے متعلق کچھ سنا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے، اچانک ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، کیا آپ کسی کو اپنے سے زیادہ عالم جانتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ اچھا، میں یہاں پر اس کو پڑھ رہی ہوں تو میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آپ اچھے بھلے اسموتھلی اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور کوئی ایسا شخص، واقعہ، کوئی بات آپ کے لیے فتنہ بن جاتی ہے اور آزمائش بن جاتی ہے۔ اور یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام اچھا بھلا اپنے روٹین میں زندگی گزار رہے تھے، اب بس یہ اچانک سے آدمی نے یہ سوال کیا اور انہوں نے بھی ایک روٹینلی ہی آنسر کر دیا، لیکن وہ ان کے لیے ایک فتنہ بن گیا۔ یعنی چلیں ان سینس فتنہ نہیں کہتے، لیکن ہاں ایک آزمائش ضرور بن گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، کیوں نہیں، ہمارا بندہ حضرت آپ سے زیادہ عالم ہے، یعنی خضر علیہ السلام آپ سے زیادہ عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ان کی ملاقات کا راستہ پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو ان کے لیے نشان مقرر کر دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جب تم مچھلی کو گم پاؤ تو واپس لوٹ آنا، قریب ہی کہیں تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم نے ان سے عرض کیا، کیا آپ نے دیکھا تھا جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں وہی مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بتانے سے غافل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی تو وہ چیز تھی جس کے ہم متلاشی تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش ہائے قدم تلاش کرتے ہوئے ان پر واپس ہوئے تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ پھر آگے ان کا قصہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا۔ یعنی یہاں پر اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم سے زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے اتنا ہی لمبا سفر کیا تھا، کیونکہ باب کیا تھا؟ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے کی اہمیت کے اوپر۔ اور پھر ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ علم تھکے بغیر نہیں آتا، اور علم حاصل کرنا انبیاء کی جو ہے سنت ہے، اور علم تھکے بغیر نہیں ملتا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اتنا لمبا تھکان و بھرا سفر کیا، تب جا کے ان کو پھر جو ہے آگے کے مواقع آسان ہوئے۔ کچھ عمل کے پوائنٹس ہیں کہ علم حاصل کرتے وقت ہمیشہ تواضع یعنی ہیوملٹی اختیار کرنا چاہیے، چاہے ہم کتنے بھی جانتے ہوں۔ یعنی ہمارا جو رد عمل ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ جو سکھایا وہ اللہ نے سکھایا، اور جو سکھایا وہ ایک بہت
حقیر سا حقیر سا حصہ ہے، یعنی بہت چھوٹا سا حصہ ہے میرے پاس۔ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو مجھے نہیں پتا کہنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یعنی یہ ہمارے لیے آسان ہونا چاہیے، نہ کہ اس چیز کو جو لوگ بڑائی سمجھتے ہیں، نہیں بھی پتا ہوتا لیکن ان کے لیے آئی ڈونٹ نو کہنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، ناگوار ہوتا ہے، کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ سامنے والے کے سامنے میری دھونس کہیں کم نہ ہو جائے، تو وہ دھونس کے چکر میں جس چیز کا علم نہیں بھی ہوتا وہ اس کا بھی الٹا سیدھا علم دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عاجزی کی ایک علامت ہے کہ انسان کو جب نہیں پتا تو وہ بآسانی کہہ سکے، اس کے لیے مشکل نہ ہو، وہ انا پر نہیں لے کے جائے۔ پھر یہ علم کے لیے محنت، سفر اور سیکریفائس کرنے کے لیے تیار رہنا، یعنی جب کہیں پر کمٹمنٹ ہو جائے تو پھر یہ نہیں توقع کرنا کہ بغیر محنت کے، مشقت کے وہ کام جو ہے مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ دنیا کی جب ہم یعنی کوئی بھی ڈگری جب ہم لینے چلتے ہیں تو پتا ہوتا ہے ہمیں کہ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور وہ ہمیں پوری کرنی پڑے گی، تو اس طرح کوئی بھی علم حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پریپیئر رہنا چاہیے کہ جب ہم ہاتھ ڈال لیں، بسم اللہ کر لیں، تو پھر مینٹلی پریپیئر بھی رہنا چاہیے۔ پھر ہر سچویشن کو فوراً جج نہ کرنا، کیونکہ ہر چیز کے پیچھے حکمت ہوتی ہے۔ صبر اور کنٹرول ڈیولپ کرنا، خاص طور پر جب بات سمجھ نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے جج نہیں کرنے سے مراد کی، حالانکہ وہ بندہ جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک آزمائش ضرور بنا، لیکن اس آزمائش بننے کے باعث موسیٰ علیہ السلام کو کافی حکمت بھی بٹورنی پڑ گئی، یعنی مل گئی خضر علیہ السلام کے ذریعے، اور ان کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہو گیا۔ پھر ٹیچرز اور مینٹورز کے ادب کرنا اور ان سے اجازت اور نرمی کے ساتھ سیکھنا، سیکھنے کا جذبہ زندہ رکھنا اور لائف لانگ لرنر بننا، یعنی کوئی کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے کہ بس میں نے اتنا اچیو کر لیا دیٹس اٹ، یعنی علم کا سفر جو ہے وہ آخری سانس تک چلنے والا ہے، اور سانس کے معنی بھی سیکھنے والا ہے، تو اس کو ہم نے روکنا نہیں چاہیے۔ پھر اپنی ایگو کو سائڈ پر رکھ کے سچائی اور علم کو ایکسیپٹ کرنا، مشکل یا کنفیوزنگ حالات میں اللہ کی حکمت پر یقین رکھنا، اپنے ریئیکشنز کو کنٹرول کرنا اور جلد بازی سے بچنا، جو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دیکھا تھا کہ وہ خضر علیہ السلام کے ساتھ جب وہ علم حاصل کر رہے تھے تو کچھ چیزوں پہ وہ جلد باز ہو جا رہے تھے، لیکن اگر وہ جیسے رسول اللہ کی ایک مفہوم آتا بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر کچھ تھوڑا تحمل کر لیتے تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو اور بھی مل جاتا، لیکن بہرحال نبی جو ہوتے ہیں، انبیاء جو ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں اور خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک لرننگ ہی تھی، اور بہت ساری حکمتیں ہوں گی ان کا اتنے ہی انفارمیشن لینے کی اور ہمارا بھی اتنی ہی لینے کی، اس کے پیچھے بھی بہت ساری حکمتیں ہوں گی بے شک۔ چلیں ٹھیک ہے، یہیں تک آج ہماری حدیث تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔